تو آج ہم آپ سبھی کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ آج ہم ندھی دیدی کے ساتھ ویڈیو دیکھیں گے اور دیدی کا چینل ہے کیلیا ریئیکٹس نام سے۔ تو دیدی بہت ہی اچھی ہیں، دیدی اپنی باتوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے بولتی ہیں، بہت ہی یونیک اسٹائل میں۔ دیدی ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتی ہے، تو دیدی کافی اچھی۔ تو ندھی دیدی کی ویڈیو پہ آج ہم ریئیکشن دینے جا رہے ہیں، جو کہ کافی اچھی ہونے والی ہے یہ ویڈیو۔ تو اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے آئی لائک اے وومن ود آؤٹ کلاتھ۔ بابا رام دیو جی نے مطلب ایسا کہا تھا، تو اس پہ دیدی کا بہت ہی پیارا سا جواب دیکھیں گے، تو کافی اچھا ہونے والا یہ ویڈیو۔ تو چلیے سب سے پہلے ویڈیو کا سٹارٹ کرتی ہوں، اس کے بعد میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ آپ ساڑی پہن کے بھی اچھی لگتی ہیں، آپ سلوار سوٹ میں بھی امرتا جی کی طرح اچھی لگتی ہیں، اور میری طرح سے کوئی نہ بھی پہنے تو بھی اچھے لگتے ہیں۔ ہم تو لوک لجا کے لیے پہن لیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا انتہ جرا ما کرے ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج اپنے گریبان میں جھانکیے، جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے طے کیجئے کہ اب نہیں ہوگی، اب ختم کر دوں گا۔ دنیا کے ہر مسلمان کو یہ ویڈیو دیکھنا لازمی ہے، کیونکہ زندگی بھر کی سب سے زیادہ مہتوپورن یعنی کہ امپورٹنٹ حدیث ہم کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بریفلی ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں۔ بیٹر لسن دس ویڈیو ایکسٹریملی کیئرفلی، بہت ہی دھیان سے سنیے گا اس کو۔ ہے ہائی ہیلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم، میں ندھی شرما انڈیا سے، اور آج لالا رام دیو کو بھی ہم سنیں گے کہ وہ کیسے مہیلاؤں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ شرمسار کر دینے والی بات ہے کہ اپنے آپ کو بابا کہنے والا یہ انسان اتنی ابھدر باتیں کرتا ہے، اور آئے دن یہ اسلام کے اور مسلمز کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے، وہ بھی الٹا سیدھا غلط سلط۔ تو اس کی باتوں کو زیادہ توجہ نہیں دینا ہے، کیونکہ یہ اپنے کمیونٹی کی عورتوں کو بھی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے۔ انفیکٹ ہمارے ہی مذہب سے بلانگ کرنے والے ایک پنڈت جی ہیں جو ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں بڑی اسٹرانگ وائس کے ساتھ، تو وہ بھی ہمیں سننے ملیں گے۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ایز آئی سیڈ، حدیث وہ ہمیں سننی ہے، ایک طریقے سے ریمائنڈر ہے پوری امت کے لیے یہ ویڈیو۔ اب کیا ریمائنڈر ہے وہ تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی ڈسکلوز ہوگا، تو بنا کسی دیری کے لیٹس quickly experience the تقریر، the بیان by ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ تو آپ ہیں بہت خوش نصیب ہیں، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ سامنے والیوں کو ساڑی پہننے کا موقع مل گیا، پیچھے والیوں کو ملا ہی نہیں۔ ساڑیاں اپنے جھوڑے میں پیک کر کے لے کے آئی تھی، وہ اس صبح یوگ کیا، اس کے بعد انڈیا ٹی وی کا کارکرم شروع ہو گیا، اس کے بعد اب دوپہر والا شروع ہو گیا، اب گھر جا کے پہن لینا، It's all کوئی fine بات till نہیں۔ now۔ آپ ساڑی پہن کے بھی اچھی لگتی ہیں، آپ سلوار سوٹ میں بھی امرتا جی کی طرح اچھی لگتی ہیں، اور میری طرح سے کوئی نہ بھی پہنے تو بھی اچھے لگتے ہیں۔ بہت ہم تو لوک لجا کے لیے پہن لیتے ہیں۔ بچوں کو کون کپڑے پہناتا تھا پہلے؟ ہم تو 8-10 سال تک تو ایسے ننگے گھومتے رہتے تھے۔ بھائی رام دیو کو بنا کپڑوں کو ہی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ اب تو بیان صحیح بھی ہو گیا، اب کہا تکلیف بے شرموں کو، یہ بے شرم دلال لو پہلے خود کہیں گے بنا کپڑوں کی مہیلا اچھی لگتی ہے، بعد میں کہیں گے میں ہو گیا وہ ہو گیا۔ دیکھ حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن۔ یہ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اللہ امرنی بہن، دوسری میں نہیں ہے۔ انی آمرکم بخمس کے بعد شروع ہو جاتی ہے بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، حالانکہ آپ کو بھی حکم دینے کا اختیار ہے، لیکن آپ نے تاکید کے لیے کہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں پہنچا رہا ہوں۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ ذرا دیانتداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں ان مجمع میں سے وہ لوگ جنہوں نے پہلے کبھی یہ حدیث سنی ہے۔
ایک تو ادھر میں نے ہاتھ دیکھا ہے، Cute tell in the اس کا چرچا ہی نہیں ہمارے ہاں. کیوں؟ یہ اس لیول سے متعلق ہے جس لیول پہ ہم سوچتے ہی نہیں. اقامت دین کی جد و جہد، نظام کو بدلنے کی جد و جہد، یہ ہمارے ذہن سے خارج، ہمارے تصور دین سے خارج. دیکھیے وہ جو ہے بنی الاسلام علی خمس، اس میں امر نہیں ہے، یہ خبر ہے صرف. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ حدیث کس کو نہیں معلوم؟ متن یاد نہ ہو یہ بات دوسری ہے، کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام حضور نے بتائے ہیں؟ حالانکہ وہاں یہ ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اور چرچا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا، جو کام ہم نے کرنا ہی نہیں، اس کے جو لوازم ہیں ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے ہمارا اس وقت کا عام مسلمانوں کا تصور. زیادہ سے زیادہ یہ کہ دین کو پھیلاؤ، پہنچاؤ، کتابوں سے، رسالوں سے، ویڈیو سے، آڈیو سے، مواعظ سے، درس قرآن سے، ترجمہ قرآن سے. یا تو یہ کہ اپنی ذاتی نیکی کا تصور ہے، اور یا پھر اس سے اوپر صرف یہ دعوت و تبلیغ. اس سے اوپر کی تیسری منزل جسے اقامت دین کہا جائے، جو خصوصی الفاظ حضور کے لیے 3 مرتبہ قرآن میں آئے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آئے، حضور کے لیے 3 دفعہ آئے. سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف. یہ چونکہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے، لہذا اس کے جو متعلقات ہیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، منطقی بات ہے. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کا ہے کو پوچھنا. یہ 5 چیزیں ہیں لازم. جماعت کی شکل میں رہو، یہ بھی فرمایا علیکم بالجماع، یہ حضور کی حدیث ہے. علیکم بالجماع، لازم جماعت کی شکل میں رہو. اور حضرت عمر کا قول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں: لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ. کوئی اسلام بغیر جماعت کے نہیں، کوئی جماعت بغیر عمارت کے نہیں، اور کوئی عمارت بے فائدہ ہے اگر اس کی اطاعت نہ ہو. تو پہلا حکم بالجماع والسمع، اور سنو. سننے کے لیے وابستہ رہنا ہوگا. وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پر کوئی بات آئی ہے تو آپ خود ہر ایک کے گھر جا جا کے اس کو پہنچائیں. آپ وابستہ رہیں اس نظم جماعت کے ساتھ. جیسے کہ درخت کا پتا جو ہے اس تک بھی جڑ سے لے کر جو غذا آ رہی ہے درخت کے پتے تک پہنچ رہی ہے. تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس پیوستگی کے ساتھ، تاکہ وہ سارے احکام آپ تک خود بخود پہنچے. والطاعہ، اور اطاعت. 3 چیزیں ہو گئی: بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اور میں اس کی حقیقت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ہجرت، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا: ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا: ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. آج اپنے گریبان میں جھانکیے، جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے طے کیجئے کہ اب نہیں ہوگی، اب ختم کر دوں گا. ہجرت شروع ہو گئی آپ کی. گریٹ ون. ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اور آخری ہجرت تو آئے گی وہ اقامت دین کے آخری مرحلے میں، جب اقدام ہوگا، جب نظام کو چیلنج کیا جائے گا، پھر جو ہجرت ہوگی وہ فرض ہجرت ہوتی ہے. مدینے کی ہجرت فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی. وہ تو جن لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی اور جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور جو تشدد ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. مدینے کی ہجرت فرض تھی. اگر کوئی ہجرت نہیں کر رہا، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے. بلکہ سورہ نساء میں اس کو بھی ایک طرح کا نفاق قرار دیا گیا. تو وہ ہجرت بڑی ہجرت ہے، گھر بار چھوڑ کر. اور مکے والے جو گئے تھے چھوڑ کر، وہ قریش کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو.
اور ان کا سارا گھر کا سامان لوٹا گیا تھا، اور اس سارے سامان سے وہ کیپٹل فراہم کیا گیا تھا جس کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا شام کی طرف، جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا، لیکن وہ نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تب حضور نے پھر اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر پروگرام بنایا، لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ادھر سے لشکر آ گیا اور جنگ ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی۔ تو ہجرت کیا ہے؟ شروع سے ہجرت کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک، اور سب سے اوپر کیا ہے؟ گھر بار، اپنے آباء و اجداد کی وطن، جہاں آپ کے آباء و اجداد دفن ہے، چھوڑو، جاؤ، اور جاؤ وہاں جہاں پوری طاقت مرکوز ہو جائے، تاکہ آپ نظام باطل کو چیلنج کرنے کے لیے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر سکیں۔ اور جہاد پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ وہ سرکش ہے۔ گریٹ۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے امارۃ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا، اس کے خلاف کشاکش کرو اور اس کو دباؤ، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہ جہاد افضل ہے۔ اور بلند ترین جہاد قتال فی سبیل اللہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ ہے وہ حدیث جو ہمارے تصورات سے خارج ہو گئی ہے۔ Oh God، سب سے زیادہ افضل جہاد کیا ہے؟ مطلب سب سے بڑا سٹرگل کیا ہے؟ خود ہی کی نفس کو، سیلف ایگو کو دباؤ، اس سے لڑو، جھگڑو، اس کے اگینسٹ کام کرو اور اچھے کام کرو۔ بہت ہی اچھی بات کہی کہ دس اسٹرگل از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، پر اس بات کو اتنی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اس حدیث کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہے جتنی اسے ملنی چاہیے تھی۔ بٹ تھینک گاڈ وی ہرڈ دس ویڈیو ٹوڈے، آج ہم نے یہ ویڈیو دیکھا ہے، یہ تقریر، یہ بیان سنا ہے، اس سے کتنا اچھا اثر ہمارے دل و دماغ، ذہن، روح پر پڑا ہے۔ میں تو خود کو اور میرے دوست پیارے سے جو آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو بڑا بھاگیہ شالی، سوبھاگیوان، قسمت والا سمجھتی ہوں کہ ہم کو یہ حدیث سننے ملی۔ کہاں کوئی گمراہ انسان یا انکانشیس، جس انسان کو ہوش ہی نہیں ہے، وہ یہ سن پاتا ہے۔ تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی قسمت کے تو 4 چاند لگ گئے ہیں، اور یہ جو حدیث سنی ہے اس کو پلیز زندگی میں اپلائی کرنا، آپ بھی اور میں بھی کروں گی، نہیں تو ویڈیو دیکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اگر بھول جاتے ہیں آپ تو کرپیا کر کے نا نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے اور پھر عمل کریے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری امیدوں پر کھرا اتریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے نور سے نواز دیں گے، ہدایت نصیب فرما دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ یہ ساری دعائیں میں نے خود کے لیے بھی کری ہیں، کیونکہ میں بھی آپ ہی میں سے ایک تو ہوں۔ اچھا چلیے، آج کے لیے بس اتنا ہی، پر تقریر ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہمیشہ سنیں گے، کیونکہ ان کے جتنا بڑا اسلامک اسکالر صدیوں میں کوئی ایک مہان پیدا ہوتا ہے، نہ جانے کب ان کے جیسا کوئی عالم ہمیں مل پائے۔ تبھی تو کہتی ہوں کہ قسمت والے ہیں، کیونکہ ابھی یہ ہمیں مل گئے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے۔ اتنا وقت جو ہم نے یہاں دیا ہے اسے پلیز ضائع مت ہونے دینا، نہ آپ ہونے دیں گے نہ میں۔ چلیے خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا، خوش رہیے گا، ملیں گے جلد ہی، اللہ حافظ۔ تو فرینڈس، یہ ویڈیو کافی اچھا لگا، اس ویڈیو نے تو دل ہی چھو لیا۔ دیدی نے اس ویڈیو کے مادھیم سے بابا رام دیو جی کی ریالٹی کو سامنے لایا، اور اس ویڈیو سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے لیے کون صحیح ہے کون نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے بیسٹ اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد جی بہت ہی اچھے اور بیسٹ اسکالر ہے، جو کہ انہوں نے اپنی باتوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو کافی اچھا لگا یہ ویڈیو، اور بابا رام دیو جی جنہیں ہم ہمیشہ سے اچھا سمجھتے آ رہے ہیں، تو دیدی نے ان کی ریالٹی سامنے لا کے بہت ہی اچھا کیا۔ اور کچھ باباؤں کی وجہ سے نا لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، وہ غلط سیکھ دے رہے ہیں، سبھی کو الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو بہت ہی زیادہ برا ہے۔ اور بابا رام دیو جی کے یہ شبد بہت ہی برے ہیں اور سوچنے پہ مجبور کر دینے والے ہیں کہ کیسا ایک انسان اس طریقے سے
बोल सकता है कि औरतें बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। छी, कितनी शर्मनाक बात है ये, सोच के भी बहुत ही बुरा लगता है। तो अब हम आप सभी से अलविदा लेते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।